السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ عید مبارک۔ I welcome you to the talk on how to find a husband۔ یہ وہ سیریز چل رہی ہے۔ اچھا جناب، اس میں ایک چند کامنٹس آ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو پہلے وہ تھوڑا ایڈریس کر لوں کہ کنفیوژن آ رہی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ خواتین میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے اور جنرل مین میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، تو ہم تو مجبور ہیں۔ ہم لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارے پیرنٹس نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں تو فلانی کزن سے شادی کرنی ہے، ہمیں فلانی خاتون سے شادی کرنی ہے، وہ تو مان نہیں رہے ہیں، تو ہم تو مجبور ہیں، اور آپ کی باتیں تو بالکل ویلڈ ہی نہیں ہیں جی۔ تو اس بارے میں پھر میری آج بات ہوئی ہے تفصیل سے۔ ہمارے استاد بھی ہیں اور بہت معزز عالم دین بھی ہیں، بڑے نالجبل آدمی ہیں، مولانا نجم عباسی صاحب سے میری بات ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نے اپنے یہ جو معصوم شاہ سیریز کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس کے اندر میں نے سہیل یونس صاحب ان کا نمبر بھی دیا ہے، that you guys can call him also۔ تو ذرا پہلے یہ سمجھیں، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھیں۔ عدنان جمیل صاحب، ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے، یہ جو ہم نکاح کہتے ہیں، نکاح، یہ نکاح ہے کیا شرعاً؟ اور اس سے پہلے کہ ہم نکاح کی بات کریں، یہ پہلے سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون سا اسٹینڈرڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستانی اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، انڈین اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کرسچن اسٹینڈرڈ، ویسٹرن اسٹینڈرڈ، ہم پنجابی اسٹینڈرڈ، سندھی اسٹینڈرڈ، کون سا اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یار پہلے تو یہ فیصلہ کریں نا۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں نے اگر if I coach this person, if I advise this person، میں یہ پوچھوں بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ تم کس اسٹینڈرڈ سے آ رہے ہو، پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اسلامک اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہیے، ہمیں تو قرآن اور سنہ استعمال کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے چیس کھیلنا ہے تو پہلے میں یہ سیٹ کروں گا کہ کون سے اسٹینڈرڈ سے چیس کھیلنا ہے، پہلے اسٹینڈرڈ سیٹل ہوگا، پھر مسئلہ حل ہوگا، پھر کھیلیں گے۔ نیگوشیشنز کا رول نمبر 1 یہ ہے، فرسٹ نیگوشیٹ آن دا اسٹینڈرڈس، دین نیگوشیٹ آن دا سبسٹینس۔ پہلے اسٹینڈرڈس تو سیٹل کریں نا، قصہ چلنا ہے ہم نے۔ اب ایک بہت پرسنل بات میں سناتا ہوں کہانی۔ ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم میں نے رشتہ دیا، ایک جگہ پہ رشتہ لے کے گیا، تو وہ جو خاتون کے پیرنٹس تھے، جو والد صاحب تھے، وہ بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی تھے۔ ہی ہیڈ اے PhD، ہی واز اے پروفیسر۔ اب ظاہر ہے آپ رشتہ لے کے جا رہے ہیں تو اب کمیونیکیشن شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، جی سلیمان صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک بیگم پہلے ہیں۔ میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 بچے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی ایشو ہے اپنی وائف کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ اچھا تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک ویژن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اس کی تفصیل مت پوچھیے کہ پھر کیا ہوا، لیکن جو بات لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ انہوں نے یہ کہا، ہی واز سچ اے وائز مین،
حافظ عزیر شاہ صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ سلیمان صاحب دیکھیں، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں تو نہیں روک سکتا یا نہ اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا میں، اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ہمارے رواج میں نہیں ہے۔ سلیمان صاحب یہ بتائیے، شادی کے بعد کل کوئی پرابلم ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے مینج کریں گے؟ سوسائٹی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ ٹھیک ہے، اسلام میں پرمیشن ہے، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ دس از ناٹ ان سوسائٹی، اٹس ناٹ کامن۔ اب یہ جو ان کا کویشچن تھا ڈاکٹر صاحب کا، پروفیسر صاحب کا کویشچن تھا، اٹ واز اے ویری ویلڈ کویشچن۔ اللہ کا بہت فضل و ہم تو اللہ سے دعا کر کے گئے تھے، بھائی ہم تو چلو ہیں، اللہ ہی رحم کرتے ہیں ہمارے حال پہ۔ میں نے ان سے کہا، میں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم تو نہیں چھوڑا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بعد ہمارے پاس قرآن اور حدیث سننا چھوڑ گئے نا۔ تو اگر کوئی پرابلم ہوگا ڈاکٹر صاحب تو ہم جائیں گے، ہم قرآن میں اور سنت میں دیکھیں گے، اور جو وہاں سلوشن ہوگا وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور قرآن اور سنت تو قیامت تک کے لیے ہے نا سلوشن، قیامت تک کے لیے وے آف لائف ہے۔ تو سید ایم اویس صاحب، یو ول ناٹ بلیو دس میں بی، ڈاکٹر صاحب نے کہا دیٹس اے پوائنٹ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو۔ میرا رشتہ ایکسیپٹ کیا نہیں کیا میں نہیں بتا رہا ہوں، دیٹس کانفیڈینشیل انفارمیشن، لیکن اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ I salute that man۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھے لکھا آدمی تھے، پروفیسر تھے، ایکسپیرئنس تھا ان کا، اور بہت بڑی فیملی کے تھے، ماشاء اللہ، he was a phenomenal man، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پہلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں، جن کو یہ پریشانی ہو رہی ہے، بھائی آپ کس سٹینڈرڈ سے چلنا چاہتے ہیں؟ اچھا، اگر تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور سٹینڈرڈ سے چلنا ہے تو شادی تو بعد میں ہم کریں گے، پہلے تو یہ ڈسکشن کریں گے کہ آپ کو دوسرے سٹینڈرڈ سے چلنا کیوں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو چیلنج دوز سٹینڈرڈس، چاہے وہ ویسٹرن سٹینڈرڈز ہوں، چاہے وہ ہندو سٹینڈرڈز ہوں، چاہے وہ پاکستانی سٹینڈرڈز ہوں، چاہے ہماری فیملی کے کوئی جو ہے وہ روایات ہوں، رواج ہو، آئی ول چیلنج اٹ۔ کہاں سے آئے یہ رواج؟ ایک جگہ میں رشتہ لے گیا، وہ کہنے لگے کہ جی ہماری فیملی کا یہ رواج ہے، اسٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی ہماری بیٹیوں میں سے خواتین سے شادی کرتا ہے وہ اس کو ایک گھر دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ I respect this, I respect it، اچھی بات ہے، لیکن میں تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو میں کتنے گھر دوں گا، میں ہر شادی پہ گھر دوں گا، I cannot afford this۔ چلو آدمی پھر بھی کھینچ تانے کر لے گا، لیکن I cannot afford multiple homes، I am not that rich۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ ان کو میں نے سمجھایا، میں کہا دیکھیں، میں نے کہا آپ اسٹریس میں مت آئیں، میں نہیں کر سکتا، اور اگر آپ آپس میں مشورہ کر لیں، if you feel that you can live with it, that's fine، if you cannot just say no۔ میں نے کہا یہ ضروری تھوڑی ہے نا کہ آپ نے اس رشتے کو ہاں کہنا ہے، صاف صاف کہہ دی بھائی۔ میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، کرتا رہتا ہوں کوشش، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سیدھی بات کرو۔
یہ گھما پھرا کے بات مت کرو. اب اتنا مشکل ہے یہ حکم کہ اس کو کرنا مشکل ہے. آئی ایم اسٹرگلنگ, آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو اسٹرگل. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم, اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی تک پہنچ گیا. تو یہ شادیوں کا جو معاملہ ہے خواتین و حضرات, اور بابر حسین صاحب پلیز اس کے اندر ہمیں قولو قولا سدیدا کرنا چاہیے, سیدھی بات کرنا چاہیے, کلیئر ہماری کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ادروائز وی ول بی ان ٹربل. تو پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ ہمیں کوئی اور اسٹینڈرڈز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ باقی اسٹینڈرڈز کے اندر بہت ایشوز ہیں. میں نے دنیا کے 30-32 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں, میں یہ سب اسٹینڈرڈز دیکھ چکا ہوں. تو پلیز آپ چوٹ نہ کھائیں, ہم نے چوٹیں کھائیں, آپ چوٹیں نہ کھائیں. یو لائک اٹ, یو ڈس لائک اٹ, یو نو. اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو وہ جناب الگ اس کا سیشن ہونا چاہیے کہ اسٹینڈرڈز کون سے صحیح ہے. ہاں اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف. ان دا اسلامک اسٹینڈرڈ واٹ از نکاح, نکاح کیا ہے؟ مفتی مزمل صاحب ہوتے ہیں جو اقرا روضۃ الاطفال کے فاؤنڈر ہیں اور بہت زبردست اسکالر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک چیز سمجھائی تھی. انہیں میں نے انوائٹ کیا تھا اپنی ورک شاپ میں کہ آپ آ کے نا بات کریں. تو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ عہد, جس کو ہم جنرلی کہتے ہیں وعدہ کریں, عہد 3 طرح کا ہوتا ہے. میں اس لیے ان کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ بھائی میں تو عالم نہیں ہوں, علماء کرام جو فرماتے ہیں بھائی وہی ہم آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں. آئی ہیو کمپلیٹ کانفیڈنس کہ اتنے سینئر اسکالر یہ غلطی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ عہد 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے وعدہ. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے ون سائیڈڈ پرومس. فار ایگزامپل زر سعید خان کو میں کہتا ہوں کہ جی زر سعید میں تمہیں کل جو ہے وہ مرغی کھلاؤں گا, زر سعید میں تمہیں کل جو ہے وہ عیدی دوں گا, ہیں فرحان ابو بکر یار میں تمہیں کل جو ہے نا وہ مرسیڈیز دوں گا. یہ وعدہ ہے فرحان اگر میں کہوں. دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عقد. عقد کیا ہوتا ہے کہ جب 2 انڈیویجولز آپس میں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. اٹس اے 2-sided promise. It is called عقد. ٹھیک ہے نا. تو عقد کی ایگزامپل کیا؟ نکاح. نکاح ایک ایسا عہد ہے جو 2-sided ہے. عقد جبھی مکمل ہوتا ہے جب دونوں طرف سے بلاش, جب دونوں طرف سے جو ہے نا لوگ اگری کرتے ہیں. ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسد اللہ چودھری صاحب چلے جائیں اور ایک خاتون کو نعوذ باللہ ایک خاتون سے کہیں کہ آئی لائک یو اینڈ فرام ٹوڈے آئی ایم یور ہسبینڈ. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ کہا جائے گا کہ جی سامنے والے پارٹی must also agree to it. اور تھرڈ ٹائپ آف عہد از
when a group of people make a commitment to another group of people, اس کو کہتے ہیں میثاق، کہتے ہیں میثاق مدینہ، کہ دو گروپس نے آپس میں کمٹمنٹ کیا. تو نکاح جو ہے وہ ایک عقد ہے. اب رول یہ ہے کہ کوئی عقد جو ہوتا ہے وہ آپ کے بہیف پر کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو پرمیشن نہیں دیں. It is not possible. For example, یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے میں جاؤں اور آپ کے بہیف پر میں گاڑی خرید لوں. اگر بات کورٹ میں چلی گئی تو سب سے پہلے جج یہ پوچھے گا کہ were you authorized to buy this car on behalf of this person, کہ آپ کو authorization تھی. اگر وہ یہ کہے کہ جی authorization نہیں تھی تو وہیں سے null and void ہو جائے گا وہ کانٹریکٹ. اسی لیے نکاح آپ دو انسانوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے، ایک مرد ایک عورت، اس میں مہر طے ہوتا ہے، سمجھے نا. اور اس میں ہاں اگر لڑکی یا ایون لڑکا یہ آتھورائز کر دے تو سامنے والا آپ کا نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آتھورائزیشن نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا نکاح؟ تو اب سپوز کریں کہ آپ کی امی، بہن، ابا، چچا، پھپھا، تایا آپ کی شادی کر رہے ہیں اور آپ مرد ہیں یا ایون عورت ہیں، تو they are not authorized, they cannot do it. اگر آپ کو فورس کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، یعنی لڑکی صحیح نہیں ہے، لڑکا صحیح نہیں ہے، یا یہ لڑکی ریلیجس نہیں ہے، یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے کہ میں وہ ریسپیکٹفلی، ویری ویری ریسپیکٹفلی آپ کہیں گے کہ امی جان، ابو جان، آئی لو یو، چچا جان، تایا جان، نانا، دادا، جو بھی ہیں، آئی لو یو، وی لو یو، لیکن آئی کی ناٹ میری دس گرل فار واٹ ایور ریزن. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی والدین کی تو فرمانبرداری ہونی چاہیے، والدین کی فرمانبرداری ہونی چاہیے. بھائی ویسے تو والدین کی اکثر فرمانبرداری ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہاں فرمانبرداری یاد آ جاتی ہے. یہ تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے نا. تو میں نے مولانا نجم صاحب سے ڈسکشن کر لیا ہے. آپ بھی اگر آپ کو شک ہو تو مزید ریسرچ کر لیں. اگر آپ نے یا لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، آپ نے اگر منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ایکس وائی زیڈ سے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں آپ کے والدین نے کہا کہ ادھر آؤ اور پانی لا کے دو، اور آپ نے منع کر دیا پانی میں نہیں لے کے آ رہا پانی، جب کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، بیمار نہیں تھے آپ، یا کوئی ایسے وہاں جو ہے نا کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، تو آپ گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ میں والدین کی نافرمانی کی. لیکن اگر آپ نے شادی کے معاملے میں بہت عزت کے ساتھ، بہت رسپیکٹفلی منع کر دیا کہ جی میں شادی یہاں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ عقد ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، اس شادی کو آپ نے نبھانا ہے. آپ کے پیرنٹس کے پاس اللہ نے یہ رائٹ نہیں دیا ہے. اگر کسی اور معاشرے میں، افریقہ میں یا انڈیا میں یا ہندوؤں میں اگر کہیں یہ رواج ہو، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو نپٹیں. دیٹس ناٹ مائی پرابلم. تو یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو آپ ٹیک اے اسٹینڈ. ہاں، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو منانا کیسے، تو اس کے لیے ہماری ورک شاپ ہوتی ہے، بریجنگ ڈفرینسز، ٹائم لینڈرز کی ورک شاپ ہوتی ہے. پلیز وہ ورک شاپ آپ کریں، اور جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوں ذرا مجھے میسج کریں، اور I'll put you on the list. جب بھی ورک شاپ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے کریٹ کرنے ہوتے ہیں اگریمنٹس. اگر آپ کی امی یہ کہتی ہیں، ابا یہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی مرضی سے آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کا لڑکا ہوگا، وہ دے دے مجھے، تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے اپنی شرائط لکھ کر وہ انہیں بتا دیں، اور یہ کہہ دیں کہ جی آپ ہی کی مرضی کی لڑکی ہو، بس ان کنڈیشنز کو دیکھ لیں. آپ چاہتے ہو پردے دار ہو، آپ چاہتے ہیں نمازی ہو، آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں بھائی، اور وہ میں کور کر چکا ہوں پہلے ان فائنڈنگ اے گرل، کہ بہت زیادہ کنڈیشنز مت لگائیں. صحیح ہے، اور جو ہے ریزنیبل کنڈیشن لگا کے دے دیں، پرچے پہ لکھ کے دے دیں، وہی اس پرچے پہ لے آئیں بھائی. اور اگر آپ کی پھپھی کی بیٹی، آپ کی تایا کی بیٹی، آپ کی ماموں کی بیٹی اس پہ نہیں اتر رہی ہیں، سے نو، منع کر دیں سلیقے سے، طریقے سے. اور اگر آپ پرابلم میں آ رہے ہیں تو کوئی بزرگ بڑے کو اپنے ساتھ ملا لیں. لیٹ somebody who is older than you are, who is more knowledgeable, talk to them on your behalf. اگر ایسا کوئی آپ کو نہیں مل رہا ہے تو مجھے میسج کر دیں، یار ہم کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ ہیلپ، لیٹ می ہیلپ یو آؤٹ. اچھا میں اکیلا تو ہوں نہیں، میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے ماشاءاللہ، تو ہم اپنی ٹیم کو لگا دیں گے آپ کے کام پر. بس اور کیا کر سکتے ہیں یار ہم. لیکن پلیز غلط رشتوں کو ہاں کہہ کر ساری زندگی مصیبت میں مت آئیں. پھر وہ لڑکی بھی پریشان ہوگی، وہ مینج نہیں کر سکے گی، وہ آگے پیرنٹس کی خدمت بھی نہیں کر سکے گی. پھر آپ کو جو ہے وہ اپنی اماں، اپنی بیگم کے جھگڑے چھڑانے پڑیں گے، پھر آپ کو ہمارے پاس ہوتے ہوئے آنا پڑے گا، پھر ہم بھی پھنسیں گے، آپ بھی پھنسیں گے. تو پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ غلطی مت کریں، مت کریں، مت کریں. یہ میری عرض و گزارش ہے. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو میری رائے سے اتفاق نہیں ہے، جو کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں، تو آپ میری رائے مت ایکسیپٹ کریں اور آپ چلتے جائیں زندگی کے اندر. انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر ہی ہوگی. تو کیا یہ پوائنٹ سب کلیئر ہو گیا جی؟ عادل انور صاحب، از اٹ کلیئر؟ ٹھیک ہے. آج میرا پلان یہ تھا کہ ہماری فیملی کی طرف سے بھی ریکویسٹ بھی تھی کہ عید کے دن تو ہم چھوڑ دیں لوگوں کی جان، تو اس لیے ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم تھوڑا آج یہ کریں گے سیشن. تو یہاں تک آج کا سیشن ہوگا انشاءاللہ. آج کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلامک فریم ورک کے اندر آپ کو شادی پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور مجبور ہونا بھی نہیں چاہیے.
اس کو اچھے طریقے سے مینیج کر لینا چاہیے اور سینئرز کو انوالو کر لینا چاہیے. اور اگر جو ہے آپ کو کوئی نہیں مل رہی ہے سپورٹ, آپ ٹائم لینڈرز اور دا موسٹ 2 ادارے ہیں, آپ ہماری اسسٹنس لے لیں. we'll try to help you out. تو میرا نمبر پلیز ذرا آپ لکھ لیں. سید ایم اویس صاحب, خیر آپ لوگوں کو تو یاد ہو گیا ہوگا یار. 0332293100. اور انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, اور کل بھی ہم یہی کریں گے کہ ہم جو ہے وہ معصوم شاہ سیریز بھی تقریباً آدھا گھنٹہ 40 منٹس ہی کریں گے, اور یہ والے سیشن بھی ہم آدھا گھنٹہ رکھیں گے عید کے دنوں تک. انشاءاللہ ایک دفعہ عید ہو جائے گی دین وی ول موو آن انشاءاللہ. ٹائم لینڈرز کی ورکشاپ بھی لانچ ہونے والی ہیں, ویژنس کی ورکشاپ بھی لانچ ہونے والی ہے. تو اس کے لیے یمین الدین احمد صاحب کا نمبر لکھ دیا ہے ہماری ایک سسٹر نے, آپ انہیں کال کر سکتے ہیں, اور میرا نمبر بھی آ چکا ہے. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہیو اے ویری گڈ عید, بٹ اسٹے اوے فرام پبلک گیدرنگس. اور اگر آپ کسی سے ملنے جانا چاہتے ہیں تو ضرور جب ہی جائیں جب بہت ہی امپورٹنٹ کوئی ریلیٹیوز ہوں ان کے پاس جائیں, اور جائیں تو ذرا ہاتھ دھو کے انٹر ہوں گھر کے اندر, اور ایک ڈسٹینس پہ رہیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں 8 فیٹ کے قریب نہ جائیں کسی کے, جسٹ کیپ اے ڈسٹینس, ٹھیک ہے نا. یہ رائز کر رہا ہے آج کل انسیڈنس آف کرونا وائرس, سو پلیز اسٹے سیف اینڈ اسٹے الرٹ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.